سامعین و ناظرین، سراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ موضوع سامعین، ارطغرل ڈرامہ جس کی آج کل پاکستان میں بڑا چرچہ ہے جس کا، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا؟ کیا یہ ارطغرل ڈرامہ ہے کیا؟ اس میں کیا کردار ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں آج کل جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ڈرامے کا ذکر ملے گا آپ کو۔ تو معزز سامعین، ارطغرل ڈرامہ ایک صرف ڈرامہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ساحر ہے جو مسحور کر دیتا ہے۔ یہ ایک طلسم ہے جو جکڑ لیتا ہے۔ یہ ایک مغرب کے ہر قلعے کو پاش کر دینے والا جاں باز سپاہی ہے۔ مغرب اس سے کتنا پریشان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے ایک میں اس ترکی کا جو سافٹ اس کو آٹم بم قرار دیا گیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، کہ یہ ایک جو ہے وہ سافٹ ایٹم بم ہے۔ کہا گیا ہے کہ اردگان اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔ اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ دراصل یہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کو بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ صوفیہ اکرام سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہیں شیخ محی الدین ابن عربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ ڈرامہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں تقریباً ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ میری نظر میں یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا ایک عظیم داعی ہے۔ مسلم نوجوان اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، چاہے اگرچہ اس کو مکمل اسلامی ڈرامہ وہ نہ بھی سمجھتے ہوں، کیونکہ اس میں بعض سین ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل یہ تاریخ ہے، اس میں جو کچھ ہوا وہی کچھ دکھایا گیا ہے، لیکن ایسے سین آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں ہے کیا اور اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ڈرامہ ترکی کے خانہ بدوش قبیلے ترکی کے ایک کائی قبیلے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، جس کے پاس فقط 2000 جنگجو تھے، لیکن یہ جرأت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں تک کہ صلیبی اور منگول بھی ان سے فکر مند رہتے تھے۔ ارطغرل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ ہے انتہائی نڈار مسلمان تھا، بے خوف تھا۔ یہ اسلامی اتحاد کا عظیم داعی تھا۔ یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکامی میں بدلنے والا ایک عظیم ہیرو تھا۔ اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازش کی بڑی ایک تفصیل سے ان کو دکھایا گیا ہے۔ عالم اسلام کی نااتفاقی کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے ایمان کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی ان کو دکھایا گیا ہے، اور مسلمانوں میں چھپے غداروں کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور سوچیں گے کہ آخر کیوں ہمارے اوپر یورپ جو ہے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے، اور جو مسلم دنیا میں بھی انہوں نے کچھ ایسے اپنے نمائندے چھوڑے ہیں جو اس ڈرامے کو دیکھنے پر ایک دوسرے کے اوپر طنز و تنقید کرتے ہیں، ڈرامے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کے اوپر بیان کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہے جو اس کو دیکھنے پر وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور مجبور ہیں۔ اس ڈرامے کے متعلق کیے گئے پروپیگنڈے پھیلائے گئے تو اس کے متعلق رجب طیب اردگان نے فقط ایک جملہ ہی کہا جو کہ بہت عظیم جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے، تب تک شکاری ہی ہیرو بنتے رہیں گے۔ تو معزز سامعین، اس میں بہت سبق ہے، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ اس ڈرامے کے اندر جو چھپے کردار ہیں، اس ڈرامے کے اندر جو چھپی ایک داستان ہے، اس ڈرامے کے اندر جو اسلاف ہمارے ان کا ماضی ہے، جو مسلمانوں کے اندر ایک کرج حوصلہ ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا، جانکاری ہوگی، اور ایمان تازہ ہوگا اس ڈرامے کو دیکھ کے۔ آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے، ایک مسلمانی جذبہ وہ بیدار ہوگا،
اس جذبے کو، وہ بیداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہی جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ روح محمد دے کر ان کو فرنگی تخیلات، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو۔ وہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور ہم جو روح کے اندر ہمارے جو فرنگی تخیلات اس وقت جنم لے چکے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو یورپ کے کلچر نے یا ان کے مسلم دشمنوں نے جو ہمارے اندر جو بیج بو دیے ہیں، یقینی طور پر اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک جذبہ ضرور دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو زندگی ملے گی، اس کو توانا ہوگا وہ، اور ہم یقینی طور پر آنے والے وقتوں میں پھر ہماری نسلوں کو ایک جو ہے نا وہ اپنے اسلاف سے جو ہے نا کے بارے میں کچھ ہمدردی بھی ملے گی، کچھ پیار بھی ملے گا، ان سے کچھ سیکھنے کا بھی ملے گا، اور اس میں جو چھپے کردار ہیں اور حالات حاضرہ پر ان کا کیا اثرات ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کو اسی ڈرامے سے عیاں ہوتے نظر آئیں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔